بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث تعارض مستقر کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر دو دلیلوں کے درمیان جمع عرفی کرنا ممکن نہیں ہوتا، یہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ دو طرح سے بحث کریں گے۔ پہلی ان دو روایات کے درمیان کہ جہاں پر تعارض آ جاتا ہے اور کسی دلیل کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوتی، چونکہ وہاں پر کسی بھی دلیل میں کوئی مرجح موجود نہیں ہوتا، اس اعتبار سے دونوں دلیلیں ہم پلہ ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں۔ وہاں پر ہم نے حکم عرض کر دیا کہ وہاں پر اصالۃ التخیر کو جاری کریں گے، اور روایات سے جو چیز ہم نے برداشت کی ہے اور سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس روایت کو وہاں چاہیں عمل کر لیں اور جس روایت کو چاہیں چھوڑ دیں، البتہ یہ جو تخیر ہے یہ تخیر بدوی ہوگی، استمراری نہیں۔ دوسری جو یہاں پہ ہم نے بحث شروع کی ہے، چونکہ پہلی ختم ہو چکی ہے، دوسری میں ہم نے کہ جہاں پر دو روایات ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کے مدالیل آپس میں تعارض کر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، لیکن وہاں پر دو روایتوں میں سے ایک کے پاس جو ہے وہ مرجح موجود ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے بحث کرنی ہے کہ مرجحات جو ہے ان کی شناخت کیسے کی جائے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو مرجح قرار پا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بحث ہے وہ اسی بات میں ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا راوی جو روایت کو نقل کر رہا ہے اور ہمارے پاس دو روایات موجود ہیں اور تعارض کر رہی ہیں، تو ان دو روایات میں جو نقل کرنے والے روایت کو جو راوی موجود ہیں ان میں سے ایک میں جو صفات ہیں وہ بطور اتم موجود ہیں اور دوسرے میں جو ہے وہ بطور اتم موجود نہیں ہیں۔ مثلا کیسے؟ مثلا ایسے کہ جہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک جو راوی ہے جس نے روایت کو نقل کیا ہے وہ عادل ہے، جبکہ دوسری روایت میں عادل ہے۔ عادل کا مطلب یعنی زیادہ عادل ہے۔ اسی طرح ایک روایت کو نقل کرنے والا فقیہ ہے، جبکہ دوسری روایت کو نقل کرنے والا وہ افقہ ہے، یعنی فقیہ ترین ہے۔ اسی طرح ایک روایت کو نقل کرنے والا صادق ہے، جبکہ دوسری روایت کو نقل کرنے والا اصدق ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ ورع رکھتا ہے، متقی ہے، صاحب تقوی ہے، لیکن دوسری روایت کو نقل کرنے والا اورع ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت کی نسبت دوسری روایت کے اندر جو راوی کی صفات موجود ہیں وہ بترجہ اتم و بطریق اکمل موجود ہیں۔ اب یہاں پر آیا اس روایت کے اندر جو راوی کی صفات بطور اتم موجود ہیں، کیا ان صفات راوی کو ہم معیار قرار دے کر اس کو جو ہے وہ ترجیح دے سکتے ہیں دوسری روایت پر کہ جس کے اندر راوی جو ذکر ہوئے ہیں ان میں یہ صفات بطور اتم موجود نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ مرجح قرار نہیں دے سکتے اور صفات راوی کو بطور مرجح جو ہے وہ یعنی اس کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی مرجحات میں سے جو ہے وہ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس کو جو ہے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اصدق ہونا، عادل ہونا، افقہ ہونا یا اورع ہونا یہ ہم نے خود روایت سے لیا ہے کہ روایت کے اندر امام علیہ السلام نے بسا اوقات ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ مثلا ایک روایت ہے کہ جو کلینی کی ہے، جو سند صحیح سے ہے کہ عمر ابن حنظلہ سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا میں نے امام علیہ السلام سے ایسے دو مردوں کے بارے میں سوال کیا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں،
اب قرضے کے مسئلے میں یا میراث کے مسئلے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا یہ فیصلہ سلطان کی طرف یعنی ایسے بادشاہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو عادل نہیں ہے، جو ظالم ہے۔ تو کیا ایسا جو ہے وہ فیصلہ کرانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہر وہ بندہ کہ جو کسی احقاق کے حق کی خاطر یا ابطال باطل کی خاطر اپنا محاکمہ ایسے بادشاہ کی طرف لے جاتا ہے کہ جو ظالم و جابر ہے، تو گویا کہ اس نے طاغوت سے فیصلہ کرایا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ باطل ہے، اگرچہ اپنے حق کو ہی ثابت نہ کیا جائے، اگرچہ مل حق رہا ہے لیکن جس کے توسط سے مل رہا ہے چونکہ وہ ظالم ہے، تو یہاں پر گویا کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ باطل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق انکار کرنے کا کہا ہے کہ ان کی بات کو قبول نہ کرو، ان کا انکار کرو، ان کو بطور سلطان بھی قبول نہ کرو، اور پھر ان کی طرف فیصلہ لے کے جانا جو ہے وہ پھر یہ ساری چیزیں اس کے برعکس ہو جائیں گی، تو نتیجہ بھی برعکس ہوگا۔ پھر راوی جو ہے جو ہمارا یہاں پہ جو پوائنٹ جس کو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے پھر یہ لوگ کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہمارے ان اصحاب کی طرف رجوع کریں کہ جو ہمارے حلال و حرام کو پہچانتے ہیں اور ہمارے حلال و حرام کو نقل کرتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ ان کی طرف فیصلہ لے جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کو حاکم بنا دیتے ہیں، تو ان کا کیا گیا فیصلہ ایسے ہوگا گویا کہ وہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور اگر کوئی ان کی بات کو قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا، گویا کہ اس نے ہماری بات کو رد کیا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ رد کیا ہے اور قبول نہیں کیا ہے، اور ایسا کرنا شرک ہے۔ پھر راوی جو ہے وہ سلسلہ سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں اب اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ کسی ایسے بندے کی طرف فیصلہ لے جائیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہو، امام علیہ السلام کا صحابی ہو، وہاں سے حلال و حرام کو لیتا ہو۔ اب یہ فیصلہ لے گئے اور وہاں پہ دو بندے تھے اور فیصلہ کرنے والے دو لوگ تھے جو دونوں صحابی تھے، دونوں ثقہ تھے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ دو مختلف اعتبار سے کیا ہے۔ ایک مثلا جو ہے وہ ایک نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، دوسرے نے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس انداز میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر دیکھو کہ ان دو میں سے عادل کون ہے، ان دو میں سے زیادہ فقیہ کون ہے، ان دو میں سے زیادہ سچا کون ہے، ان دو میں سے ورع اور تقوی کے اعتبار سے زیادہ کون ہے، اس کی بات کو لے لو، اور جو دوسرے نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی بات کو چھوڑ دو اور رد کر دو۔ بس یہاں پر ثابت کرنے والے جو کہتے ہیں کہ صفات راوی جو ہے وہ بطور مرجح قرار پا سکتا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں امام علیہ السلام نے یہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ جو ان صفات کا مالک ہوگا اس کی بات کو قبول کر لو۔ صاحب کتاب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ذکر ہوئی ہیں، ان روایات کا تعلق معنی نفی، یعنی جہاں پر دو روایتیں متعارض ہو جاتی ہیں اور ان میں سے ایک کو دوسری کے اندر جو ترجیح موجود بھی ہے، تو فرماتے ہیں اس باب سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے کہ جو قاضی ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں اور عوام کے جو جھگڑے ہیں ان کو نمٹاتے ہیں اور عوام کے جو منازعات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی فیصلہ لے کر جاتا ہے اور وہاں پر دو قاضی جو ہے وہ ہیں کہ جو عادل حکومت کے انڈر ہیں اور دونوں نے مختلف فیصلے کر دیے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں جو فیصلے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو بر وقت حل نہیں کیا جاتا ہے اور کوئی ایک فیصلہ نہیں سنایا جاتا ہے تو وہاں پر جھگڑا بڑھ سکتا ہے، وہاں پر جو تنازع موجود ہے اس میں جو ہے وہ مزید زیادتی آ سکتی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ مسائل ہیں یہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر امام علیہ السلام نے ایک رائے حل بتایا ہے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر اگر وہ قاضی کے جس نے اس انداز میں فیصلہ کیا ہے کہ جس میں یہ صفات موجود ہیں،
تو اس قاضی کی بات کو قبول کر لو، اور جس کے حق میں اس نے فیصلہ دیا ہے وہی جو ہے وہ فاتح ہوگا، اور اس کی جو ہے وہ حق میں فیصلے کو قبول بہر صورت کیا جائے گا۔ لیکن معنی نفی میں جہاں پہ ہم بحث کر رہے ہیں اس کو یہ ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ پھر نام کہہ کر جو ایک اور روایت جو ہے وہ بیان کی ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جس کے اندر اسی معنی نفی میں بحث ہوئی ہے کہ وہ واقعاً صفات راوی کو بیان کر رہی ہے، اور ہے بھی اسی مورد میں کہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، یعنی تعارض نسین کی صورت میں ہے، لیکن اس کی سند میں جو ہے وہ مسئلہ ہے، چونکہ اس روایت کو نقل کرنے والے جو ہے وہ ابن ابی جمہور الاحصائی ہیں کہ جس نے علامہ سے نقل کیا ہے، اور علامہ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ زرارہ سے جو ہے وہ اس روایت کو اس کی نسبت دی ہے زرارہ کی طرف، تو درمیان میں جو سلسلہ سند ہے وہ مفقود ہے، کیونکہ ابن ابی جمہور الاحصائی کی اگر جو ہے وہ وفات کو دیکھا جائے تو وہ 900 ہجری میں انہوں نے وفات کی ہے، اور اگر علامہ کی وفات کی بات کریں تو علامہ جو ہے وہ 726 ہجری میں متوفی ہوئے ہیں، اور زرارہ کی اگر وفات کی بات کی جائے تو وہ 150 ہجری میں جو ہے وہ انہوں نے وفات پائی تھی، تو درمیان میں جو ہے وہ سلسلہ سند غائب ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے اگرچہ یہ روایت جو ہے وہ معنی نفی کو بیان کر رہی ہے اور صفات راوی اس سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی سند میں مسئلہ ہے، بس اس اعتبار سے اس روایت کو بھی ہم بطور دلیل قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صفات راوی کو مرجحات میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ الامر الاول فی بیان المرجحات الخبریت، پہلا امر جو ہے وہ مرجحات خبریہ کے بیان میں ہے کہ نستعرض فی هذا الامر المرجحات الخبریت، ہم جو ہے وہ درپے ہوتے ہیں اس مرجحات خبریہ کے امر کو بیان کرنے میں، عندنا کہ جو ہمارے نزدیک مرجحات خبریہ ہیں، او ما قیل انہا من المرجحات الخبریت، یا یہ ہے کہ کہا گیا ہے، یعنی ہمارے علماء میں سے ان سے سنا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعتاً مرجحات خبریہ میں سے ہیں، تو ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ وہی امور، اس میں جو ہے وہ چند امر ہیں۔ پہلا امر یہ ہے کہ الترجیح بصفات الراوی، صفات راوی کو آیا مرجح شمار کرنا، قد ورد الترجیح بصفات الراوی بصفات الراوی مثل الاعدلیہ والاستقیہ والافقہیہ والاستقیت والاورعیت فی غیر واحد من الروایات التي نذکر بعضها۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صفات راوی کو جو ہے وہ مرجحات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ وہ صفات راوی کون سے ہیں کہ مثلا 2 میں سے ایک کا زیادہ عادل ہونا، 2 میں سے ایک کا زیادہ جو ہے وہ فقیہ ہونا، اسی طرح جو ہے وہ افقہیت یعنی 2 میں سے ایک کا یعنی ایک کم فقیہ ہے، دوسرا جو ہے وہ تفقہ میں آگے ہے، اسی طرح والاستقیت، اسی طرح 2 میں سے ایک کا زیادہ سچا ہونا، والاورعیت، اسی طرح 2 میں سے ایک کا زیادہ صاحب ورع اور تقوی ہونا۔ یہ کہاں سے جو ہے وہ صفات راوی وارد ہوئے ہیں سمجھے ہیں، فی غیر واحد من الروایات، ایک روایت نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بہت ساری روایات سے، التی نذکر بعضها کہ جن میں سے ہم بعض کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ روال کلینی بسند صحیح عن عمر ابن حنظلہ، کلینی نے ایک صحیح سلسلہ سند سے جو ہے روایت کو نقل کیا ہے عمر بن حنظلہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ان رجلین من اصحابنا، ایسے 2 مردوں کے بارے میں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں، کہ بینہما منازعات فی دین، ان کے جھگڑے کے قرضے کے مسئلے میں ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، قرض کے باب میں جو ہے قرض کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور میراث یا میراث کے مسئلے میں فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، بس وہ اپنا محاکمہ جو ہے وہ بادشاہ جور کی طرف لے جاتے ہیں یا ان کے قضات کی طرف لے جاتے ہیں، تو کیا یہ اپنے
دین یا میراث کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلطان جائر یا اس کے منتخب کردہ قاضی کی طرف جا سکتے ہیں؟ ایحل ذالک، کیا ان کے لیے یہ جائز ہے، حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ تو قولا، فرمایا، من تحاکم الیہم فی حق و باطل، اگر کوئی حق کے مسئلہ میں یا کسی باطل کے مسئلہ میں جو بھی ہو، اگر کوئی ان کے پاس محاکمہ لے کر جاتا ہے فإنها تحاکم الی الطاغوت، تو گویا کہ وہ ایک ظالم اور سرکش کے پاس محاکمہ لے کر گیا ہے۔ وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، اور اگر جو ہے وہ محاکمہ کر دیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور کسی امر کا انتخاب کر دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ جو چیز ان سے لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ وإن كان حقا ثابتا له، اگرچہ وہ اپنا حق ہی ان کی مدد سے ثابت کیوں نہ کریں، اگرچہ حق کو اہل حق کو حق مل گیا ہے، لیکن چونکہ ان کے توسط سے ہے، پس باطل کے توسط سے حاصل شدہ حق بھی باطل ہے۔ لأنه أخذه بحکم الطاغوت، چونکہ انہوں نے حق کیسے لیا ہے؟ خود طاغوت کے حکم سے۔ وما امر اللہ ان یکفر بہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے متعلق کفر اور ان کے انکار کا کہا ہے، نہ کہ ان کی اطاعت اور ان کی بات کو اور ان کے اوامر کو قبول کرنے کا کہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے محاکمات طاغوت کی طرف لے جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ اس کا کفر کرو تم۔ قل تو فکیف یصنعان، پھر میں نے سوال کیا کہ اب وہ دو کیا کریں؟ فرمائے کہ ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ تلاش کریں کسی ایسے کو کہ جو ہم سے احادیث کو روایت کرتا ہے، ونظر فی حلالنا و حرامنا، اور ہمارے حلال و حرام میں گہری نظر رکھتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے، وعرف احکامنا، اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہے اور جانتا ہے، فلیرضوا بہ حکما، پس ان کو چاہیے کہ وہ ایسے بندے کو بطور حکم جو ہے اور بطور قاضی جو ہے وہ نافذ کریں اور اس سے جو ہے وہ فیصلہ کروائیں۔ فإنی قد جعلتہ علیکم حاکما، اگر کسی بندے میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں تو وہ گویا کہ ہماری طرف سے تم پر حاکم ہیں۔ فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منہ، پس اگر ایسے لوگ ہماری طرف سے جو حاکم ہیں تم پر، اگر وہ کوئی حکم کر دیتے ہیں اور ان کے حکم کو قبول نہیں کیا جاتا، فإنما استخف بحکم اللہ وعلینا رد، گویا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو خفیف اور ہلکا سمجھا ہے اور گویا کہ انہوں نے ہماری بات کو رد کیا ہے۔ والراد علینا راد علی اللہ، اور جو بندہ ہماری بات کو رد کرتا ہے گویا وہ اللہ کی بات کو رد کرتا ہے۔ وہو علی حد الشرک باللہ، اور اللہ کی بات کو رد کرنے والا گویا کہ مشرک ہے۔ قل، تو پھر میں نے سوال کیا، فإن كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضي ان يكون ناظرین فی حقہما، اب اگر وہ دو بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو اختیار کر دیا ہے کہ جو ہمارے اصحاب میں سے ہے، پس وہ دونوں راضی ہو گئے کہ اسے فیصلہ کروائیں کہ ان یکون ناظرین فی حقہما، کہ وہ ان کے حق میں یعنی دقت کریں، دیکھیں اور فیصلہ کریں، لیکن وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ دو ہیں۔ واختلفا فیما حکما، اب جو ہے خود ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے جن کے پاس فیصلہ لے کر گئے ہیں۔ وکلامہما اختلف فی حدیثکم، چونکہ وہ جو دونوں روایات کو نقل کر رہے ہیں اس فیصلے کے امر میں ائمہ سے، ایک اور کہتا ہے دوسرا جو ہے وہ اور کہتا ہے، ایک کے حق میں فیصلہ دیتا ہے دوسرا دوسرے کے حق میں۔ مثلا فقال، تو یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا الحکم ما حکم بہ عدلہما وافقہما واصدقہما، فرماتے ہیں کہ فی الحدیث واوراہما، فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر اسی کا حکم مانا جائے گا کہ جو دو میں سے زیادہ عادل ہے، جو زیادہ فقیہ ہے، جو زیادہ سچا ہے حدیث کے اعتبار سے، اور جو زیادہ متقی ہے۔
ولا یلتفت الی ما حکم بہ الاخر، جو دوسرا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا جائے گا۔ ان ھذا القسم من الترجیح قد ورد فی غیر واحد من الروایات، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ترجیح دی گئی ہے صفات راوی کے اعتبار سے، فرماتے ہیں یہ ترجیح بہت سارے روایات کے اندر آئی ہے، لیکن الجمیع راجع الی ترجیح حکم احد القاضیین علی حکم القاضی الاخر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ترجیح ہے یہ وہاں ہے کہ جہاں پر دو قاضی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی قضات کے باب میں ہے۔ ومن المحتمل جدا اختصاص ترجیح به لمورد الحکومت، اور یہ احتمال جو ہے وہ موجود ہے، ایک سنجیدہ احتمال ہے کہ اس کو جو ہے روایات کے باب کو خاص کیا جائے فقط حکومت والے مورد میں، حتی یرتفع نزاع و تفصل الخصومت، تاکہ یہاں پر لوگوں کے جو نزاع ہیں ان کو ختم کیا جا سکے اور فیصلوں کو انجام دیا جا سکے۔ ولا دلیل علی تعدی منہ الی غیرہ، پس حکومت کے باب کے علاوہ ہمارے معنی نفی والے جیسوں کی طرف اس کو متعدی کرنا، یہ جو ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وذالک لانہ لما کان ایقاف الواقعات وعدم صدور الحکم، چونکہ جب کسی واقعے کو موقوف کر دیا جاتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں سنایا جاتا ہے اور حکم کو جو ہے وہ صادر نہیں کیا جاتا ہے، تو غیر خالی من المفسدہ، ایسا کرنا مفسدے سے خالی نہیں ہے۔ جب مفسدے سے خالی نہیں ہے تو امر الامام باعمال المرجحات، امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ بس ایسی کنڈیشن میں تم مرجحات کی طرف رجوع کرو حتی یرتفع النزاع، تاکہ نزاع جو ہے وہ دور ہو۔ نہ وارد ترجیح صفات راوی فی مورد تعارض الخبرین، جی ہاں معنی نفی میں کہ جہاں پر تعارض خبرین ہے وہاں پر بھی صفات راوی آئے ہیں، لیکن فی ما ورواہ ابن ابی جمہور الحصائی، البتہ اس روایت میں کہ جس کو ابن ابی جمہور الحصائی نے نقل کیا ہے یہ علامہ سے، اور علامہ نے جو ہے اس کی نسبت دی ہے الی زرارہ کی طرف، لیکن الروایت فاقدۃ لسند، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ معنی نفی کو بیان کر رہی ہے لیکن اس کی سند جو ہے وہ مفقود ہے، کہ یرویہ ابن ابی جمہور الحصائی المتوفى حوالی سنہ 900 ہجری میں، کہ کہتے ہیں کہ ابن ابی جمہور احصائی نے جو ہے اس کو روایت کو نقل کیا ہے کہ جو متوفہ ہیں 900 ہجری کے، اور علامہ نے اس کو نقل کیا کہ جو متوفہ ہیں 726 ہجری کے، اور زرارہ سے جو نقل کیا، زرارہ جو ہے وہ 150 ہجری میں جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو اس درمیان میں روایت میں جو گیپ موجود ہے سند کا، فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فاقد السند ہے، ھذا لا یصح الاحتجاج بہ ابدا، پس جب سند اس کی نہیں ہے تو اس روایت کے ذریعے سے معنی نفی میں صفات راوی کو ثابت کرنا اور احتجاج کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولیجل ذالک، پس اسی وجہ سے لم نعتمد علیہا، ہم اس روایت پر اعتماد نہیں کرتے۔ وعلی ذالک، پس اس بنیاد پر لیس ہونا دلیل صالح لوجوب ترجیح بصفات راوی، ہمارے پاس کوئی ایسی قانع کنندہ دلیل موجود نہیں ہے کہ جو صفات راوی کو من جملہ مرجحات میں سے شمار کرے اور ان صفات راوی کو ہمارے لیے واجب قرار دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔